پیارے بچوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ و حدیث کے ایک بہت بڑے عالم ہوئے ہیں۔ جو 4 بڑے امام ہیں ان میں سے پہلا نمبر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آتا ہے۔ 4 امام کون سے ہیں؟ امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ تو ان میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو آپ فقہ و حدیث کے بہت بڑے عالم تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے تاجر بھی تھے، بزنس مین۔ کون؟ بزنس مین، تاجر۔ ملک عراق کے مشہور شہر کوفہ کے رہنے والے تھے آپ، اور کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ آپ کو ہمیشہ اس بات کا خیال رہتا تھا کہ جو آمدنی بھی ہو وہ حق حلال کی ہو۔ ایک بار آپ نے اپنے ایک نوکر کو کپڑے کے کچھ تھان دیے اور دے کر کہا کہ انہیں جا کر بازار میں فروخت کراؤ، ان میں سے ایک تھان میں کچھ خرابی ہے، اور جب یہ اسے فروخت کرنے لگو، بیچنے لگو، تو جس گاہک کو وہ دو سے خرابی کے بارے میں بتا دینا۔ بس میں ان تھانوں میں سے ایک تھان کے اندر کچھ خرابی ہے، عیب ہے، کمی ہے، جب یہ گاہک کو بیچنے لگو تو اس کے بارے میں اسے بتا دینا۔ آپ نے سمجھا دیا۔ نوکر تھان لے کر بازار چلا گیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ تمام تھان بڑی اچھی قیمت پر بک گئے، مگر نوکر کو اس بات کا خیال نہ رہا کہ جو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سمجھائی تھی، کیا کہ ان تھانوں میں سے ایک تھان کے اندر عیب ہے، خرابی ہے، تو جب یہ بیچنے لگو تو اس گراہک کو اس خرابی کے بارے میں بتا دینا۔ اب نوکر نے جو ہے گاہک کو یہ بتایا ہی نہیں کہ ان میں سے ایک تھان خراب اور عیب دار ہے۔ نوکر نے یہ بات نہیں بتائی کہ اس کے اندر کیا ہے، عیب ہے، وہ بھول گیا۔ تھانوں کی فروخت سے جو رقم ملی، نوکر اسے لے کر خوش گھر آیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ رقم دیکھ کر امام صاحب بہت خوش ہوں گے، مگر جب نوکر نے وہ رقم آپ کے حوالے کی تو آپ نے اس سے پوچھا، کیا تم نے یہ وہ خراب تھان گاہک کو دکھا دیا تھا اور اسے بتا دیا تھا کہ اس میں نقص ہے؟ نوکر نے کہا، حضور مجھے تو خیال ہی نہیں رہا، گاہک نے تھانوں کی ایسی اچھی قیمت لگائی تھی کہ خوشی کے مارے میں آپ کی بات ہی بھول گیا۔ یہ سن کر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رقم نوکر کو واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ، یہ تمام رقم خیرات کراؤ، یہ ہمارے لیے حلال نہیں۔ پیارے بچوں، دھوکہ دہی اور کسی کی آنکھ میں دھول جھونکنا بڑی بری چیز ہے۔ دیکھو ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تقوی کیسا تھا، اور ان کا یہ عمل دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا آئینہ دار تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غشنا فلیس منا، جس نے کسی دھوکے سے کام لیا، جس نے کسی سے دھوکے سے کام لیا وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی جو دھوکہ دیتا ہے، تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جسے کہہ دیں یہ ہم میں سے نہیں، پھر اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ دھوکہ دینے سے بچنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے تعلیم ملتی ہے کہ دھوکہ نہیں دینا ہے۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تقوی بھی آپ کو پتہ چلا کہ آپ نے جو دھوکے سے پیسے آ گئے تھے ان کو استعمال کرنا بھی اپنے لیے بہتر نہیں سمجھا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور انہیں غریبوں کو دے دیا، انہیں غریبوں کو دے دیا۔ تو ہمیں ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ ایمانداری سے کام کرنا ہے۔ کس سے کام کرنا ہے؟ ایمانداری سے، ٹھیک ہے؟ کبھی دھوکہ کسی کو نہیں